دین صرف اللہ سے لینا ہے اور کسی سے نہیں لینا. یہ بہت اہم بات ہے اور ہم مسلمانوں نے پچھلی 10-11 صدیوں سے اس کو فراموش کیا ہوا ہے. کوئی منافق خواہ عبداللہ بن ابی ہو، جب وہ یہ توبہ کر لے گا تو فرمایا اولئک مع المؤمنین، یہ لوگ جو ہیں ان کو میں مومنین میں شمار کروں گا. تو انہوں نے اس سے مراد ایک عام قانون لیا ہے کہ سب لوگوں کے لیے یہی ہے، اور غامدی صاحب نے بھی تقریباً شاید اسی طرح کا کوئی مفہوم لیا ہے. تو آپ نے جو مختلف مفہوم لیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ رسولوں کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹے گا فوراً پکڑ آئے گی. سر کیا شیطان عقل و خرد کا مالک ہے؟ وہ جذبات کا شکار ہو کر، حسد کا شکار ہو کر بیٹھ گیا ہوا ہے. اس نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس مصیبت میں ڈالا، آپ نے اغوا کیا ہے. اور یہاں پہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ اس کو ایک طرح کے سوشلی ریکلوز کر دیا جائے گا. یہ تو ہے ہی اس لیے کہ آپ نے دنیوی فائدے کے لیے اپنا ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، اندر سے آپ کافر ہیں. امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے یا نہ کی جائے؟ اجتہادی مسئلے میں نمازی کے اوپر اللہ نے چھوڑا ہے، وہ جو بھی طریقہ اختیار کرے. جو لوگ اس میں رائے رکھتے ہیں وہ اس پہ کچھ دلائل بھی دیتے ہیں، جیسے اہل حدیثوں کے ہاں تو مشہور دلیل یہ ہے کیا ہر رکعت کے لیے یہی حدیث استعمال ہوگی؟ اس کا تو کوئی قرینہ نہیں ہے الفاظ میں. وہ بھی اسی رویے پہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اگر ہم خدا کو مانتے خدا ہی کروا رہا ہے ہم سے. ایک سرکشی ہے غیب میں رہتے ہوئے، ایک سرکشی ہے خدا کے دربار میں بیٹھے ہوئے، تو دونوں میں فرق ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو وحی نازل ہوتی تھی اور معلوم ہو جاتا تھا کہ منافقین کون ہیں. تو اب ہم یہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ ہمیں کسی کو منافق قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. منافق صرف رسولوں کے زمانے میں ہوتے ہیں. کیا نیکی کا انسانی زندگی پر بھی کوئی اثر انداز ہوتی ہے نیکی؟ کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی میں نماز پڑھوں تو میرا رزق کھل جائے، یہ وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ ثواب دارین کا تصور ہمارا پیدا کرتا ہے.